السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور ہونے پر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے جشن جس طرح منا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان رہا ہو گیا ہو یا عمران خان بری ہو گیا ہو ان مقدمات سے۔ نہ وہ رہا ہوئے ہیں اور نہ وہ بری ہوئے ہیں۔ ضمانتیں قاتلوں کو بھی ملتی ہیں، ضمانتیں ڈاکوؤں کو بھی ملتی ہیں، بڑے بڑے سب سے بڑا کرمنل کوئی ہو، مجرم ہو، تو اس کو بھی ضمانت مل جاتی ہے۔ ضمانت ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جشن ایسے منا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ جی عمران خان جیسے رہا ہو رہا ہے یا بری ہو رہا ہے ان مقدمات سے۔ بھائی وہ تو ماسٹر مائنڈ ہیں 9 مئی کے۔ اس سے پہلے اعجاز چودھری اور ان کی بھی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، تو کیا وہ بری ہو گئے، رہا ہو گئے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پی ٹی آئی کو کی جو خوشیاں ہیں وہ ماتم میں تبدیل کر دی ہیں، ان کو آئینہ پراپر دکھایا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کلیئر کہہ دیا ہوا ہے کہ بھائی 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ باقیوں کو سزا مل چکی ہیں 10 20 سال، تو جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ کیسے بری ہو سکتا ہے؟ بری ہونے کا پی ٹی آئی سوچ بھی نہیں سکتی فی الحال۔ ہاں، اگر کوئی دل سے معافی مانگے، وہ بھی تردید ہو گئی ہے آرمی چیف کے حوالے سے، جو خبریں آئی تھی کہ برسلز میں ایک صحافی سے وڑائچ کے ساتھ جو ہے آرمی چیف نے گفتگو کی ہے، اس نے کالم پورا لکھ دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ بھائی کوئی وہ جنرل ملاقات تھی، گپ شپ تھی، اور کوئی ایکسکلوسیو ان کے ساتھ گپے شپیں اس طرح کی کوئی پی ٹی آئی کا تو نام بھی نہیں لیا گیا۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے پی ٹی آئی کا نام تک نہیں لیا، اور انہوں نے صحافی نے کالم لکھ دیا۔ تو میں وزیر اطلاعات نے جو پی ٹی آئی کو آئینہ دکھایا ہے وہ آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی خبر۔ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی ضمانت تو قاتلوں اور ڈکیتوں کو بھی مل جاتی ہے، ضمانت کا مطلب بریت نہیں ہے، نہ رہائی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کی ہے اسلام آباد میں، وہ کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کو آنے والا پیسہ ایک جرمانے میں جمع کرایا جائے۔ انہوں نے 5 قیرات کی انگوٹھیاں لیں، وہ کس مد میں لیتے رہے؟ کابینہ سے بند لفافے میں معاہدے کی منظوری لی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی لفافے کے اندر لفافے کے اندر کیا ہے یہ آپ لوگ چھوڑ دو، بس منظوری دے دو، کابینہ کو کہا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یہ اپنے دفاع میں کچھ پیش نہیں کر سکے، اب ضمانت پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ضمانت تو قاتل اور ڈکیت کو بھی مل جاتی ہے بھائی، ضمانت کا مطلب بریت ہرگز نہیں ہے۔ ٹرائل چل رہا ہے، کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ 9 مئی کے کیسز پوری قوم کے کیس ہیں، پوری قوم نے 9 مئی دیکھا، ایک ضمانت ملنے پر اتنا جشن سمجھ سے باہر ہے۔ 9 مئی کے دیگر ملزمان بھی ضمانت پر باہر تھے۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی تھے، انہوں نے سازش کی تاکہ ان حالات کا فائدہ دشمن اٹھا سکے۔ ان کے پاس 9 مئی کے واقعات کا دفاع نہیں ہے۔ ضمانت پر خوشیاں منا کر یہ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ قوم نے تحریک انصاف کے بیانیے کو رد کر دیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی اپنے طرز عمل پر غور کرے، جھوٹی خوشی منا کر قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا جی، عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت، اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں قید میں ہیں، ضمانت پر رہائی نہیں ملے گی۔ ان کو شاید نہیں پتا کہ ضمانت اور بریت میں فرق ہوتا ہے۔ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ 9 مئی بانی پی ٹی آئی نے پلان کیا۔ عطا تارڑ صاحب مزید کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے پورے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی،
کسی دشمن نے جرت نہیں کی۔ جس حد تک پی ٹی آئی چلی گئی، پراسیکیوشن کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے سوگ کا دن ہے آج۔ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے انہوں نے، قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اب یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے جھوٹے بیانیے بنائے اور خود کو تسلی دے رہے ہیں۔ ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوتوں کا پلندہ ہے۔ جھوٹی خوشی منانے کے لیے قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ عطا تارڑ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں 14 سال کی قید میں ہیں عمران خان، سزا بھگت رہے ہیں، اور یہ جشن منا رہے ہیں کہ جی ضمانت ہو گئی، ضمانت ہو گئی۔ ضمانت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، رہائی نہیں ہوتی اور نہ ہی بریت ہوتی ہے، بالکل کلیئر ہے یہ۔ ابھی ٹرائل ہونا ہے، ان مقدمات کا ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی۔ 10 سال سزا بھی لگ سکتی ہے، 15 سال سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو ٹرائل ابھی ہوا نہیں ہے، اور ٹرائل سے پہلے جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے رہا ہو گیا ہے۔ یہ واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عطا تارڑ صاحب کہ یہ قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف DGISPR، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم واضح ہیں کہ 9 مئی کرنے والوں، اس کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو قانون کے مطابق جواب دہ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے DGISPR نے، اور کہا ہے کہ جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ آرٹیکل مضمون وہ برسلز کا ایونٹ تھا۔ برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصویر بنوائی۔ آرمی چیف کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی PTI کا کوئی ذکر تک نہیں ہوا، نہ ہی معافی کا ذکر ہوا۔ اور وڑائچ صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ جنہوں نے معافی مانگی وہ فرشتے بنے، اور جنہوں نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان بنے۔ تو اگر کوئی دل سے معافی مانگے تو مصالحت ہو سکتی ہے، اس طرح کی بات کی ہے، تاثر یہ دیا ہے۔ ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے یہ ایک صحافی کی اپنی کوشش ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ 9 مئی کے ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قانون کے مطابق کٹڑے میں آنا ہوگا۔ DGISPR کہتے ہیں کہ جی 9 مئی صرف فوج کا نہیں، قوم کا مقدمہ ہے۔ برسلز میں تقریب میں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا۔ فیلڈ مارشل کی باتوں کو انٹرویو میں ذاتی مقاصد کے لیے پیش کیا گیا۔ 9 مئی کے ذمہ داران اور سہولت کاروں کو کٹڑے میں آنا ہوگا۔ ایک شخص جو قانونی طور پر غلط حرکت کرتا ہے اسے قانون کے کٹڑے میں آنا ہوگا، جرم کا سامنا کرنا ہوگا۔ بھارت کو کسی نے کہا کہ ہندوستان اربوں ڈالر کی عسکری مشین رکھتا ہے تو بآسانی پاکستان کو شکست دے دیں گے۔ کسی نے کہا کہ بھارت کو حملہ کرنا چاہیے۔ ایک طرف سے ہندوستان اور دوسری طرف سے اس کی پراکسیز فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بھی بیک وقت حملہ کریں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے دونوں محاذوں پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستان سے دہشت گردی کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے لیگل اسپیکٹرم کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تمام سیاسی پارٹیوں نے 2014 میں کیا تھا، آج تک اس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا۔ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر مکمل عمل کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو DGISPR نے بھی واضح کر دیا ہے کہ بھائی 9 مئی کے مقدمہ جو ملزمان ہیں ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، ان کو قانون کے کٹڑے میں آنا ہوگا، انصاف کے کٹڑے میں آنا ہوگا اور سزا بھگتنی ہوگی۔ وزیر اطلاعات بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہموشیاں مار رہے ہیں، جو جشن منا رہے ہیں، ڈانس بھنگڑے ڈال رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو لگ ایسا رہا ہے، تاثر ایسا دے رہے ہیں کہ عمران خان رہا ہو گیا ہے یا بری ہو گیا ہے 9 مئی کے مقدمات میں سے۔ نہ بری ہوا ہے عمران خان، نہ رہا ہونے والا ہے عمران خان۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔